اہل سنت کا بہت سا نقصان ہو گیا شیعوں کے بغض میں۔ اہل سنت کے مولویوں نے اہل سنت کی عوام کو اتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا کہ آج وہ دین سے بہت دور کھڑے ہیں۔ یہ جائزہ آپ اس ویڈیو میں لگا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دو چیزیں ایسی کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد یہ ہے رسول کے بعد پہلا خلیفہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ابھی اس حدیث کے مطابق جنہوں نے 12 اماموں کو فالو کیا وہ آج بھی ان کا جو ہے نا فخر سے سر بلند ہے۔ وہ آج بھی جس سے بات کرتے ہیں اس سے جیتتے ہیں، چاہے وہ ایتھیس ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ شیعہ جو محمد وال محمد کا ایسا پیروکار ہے کہ ان کا مقابلہ جو بھی کرے گا وہ شکست کھانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اہل سنت کے مولوی کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا ہے، وہ قرآن کو بنایا ہے، کیونکہ پہلے دوسرے تیسرے کی جو خلافت کی دلیل ہے وہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ یاری نے ان کو کہا کہ آؤ اپنے خلفاء جو آپ ان کو پہلا دوسرا تیسرا خلیفہ مانتے ہو اس کی قرآن اور سنت سے دلیل دو۔ رسول کے فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے فرمان سے دلیل دو کہ ہاں بھی رسول نے کہا کہ میرے بعد یہ شخصیت ہے۔ تو یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ایسی باتیں آئیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ ان کے پاس جو معیار ہے کتنا بلند ہے، اور شیعہ دنیا اور آخرت میں ان کا عقیدہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ کہ ایک طرف سے ہمارے برادران اس بات کے قائل ہیں کہ دین کامل ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس دین کے ایک بہت ہی اہم بات مسئلہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے ویڈیو دیکھیے قیادت گا۔ امت ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس پہ نص نہیں ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی بیان نہیں ہے۔ اور پھر یہی حضرات ایسے لوگوں کے امامت کے قائل ہیں جنہوں نے کعبے کو جلایا اور اس کی طاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واجب مانتے ہیں۔ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے ہمارے جو برادران ہیں اسلام میں کہ وہ حالانکہ دوسری طرف یہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نصوص امامت سے، حدیث ثقلین ہے، حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام کا نفسی وانفسنا وانفسکم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اگر یہی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، یہی احادیث یہی باتیں اگر ابو بکر عمر کے لیے ہوتی نا، یہ دن رات اس کا گن گاتے کہ دیکھیں یہ ان کی خلافت منصوص ہے، ان کے اپنے خلفاء پر ان کے امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور ان یہ امام بنے، کسی کو امام کیسے بنتا ہے اس کا بھی کوئی نص نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دین، ہمارا دین کامل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارا امام قرآن ہے، کس مسلمان کا قول ہے یہ؟ کیوں آپ نے ابو بکر نے خلافت کا ادعا کیا؟ کیوں اس کے ساتھ لوگوں نے کہہ دیتے نا قرآن تو ہے نا، پیغمبر نے قرآن کو بنایا تو کسی خلیفے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد اس نے عمر کو بنایا، عمر کے بعد کس نے نہیں کہا بھائی پیغمبر نے تو قرآن کو بنایا ہے؟ ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں وہ شخص کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیں یہ کیسا دین کامل ہے کہ پیغمبر نے تو اتنا بڑا، سب سے جو ان کے بعد بڑا عہدہ ہے اس کے مطلب اس کو کچھ بیان ہی کچھ بھی نہیں ہے، نہ نص کچھ، صرف قرآن چھوڑ کے چلے گئے بھائی، اور اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں تو صرف قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کسی دوسرے کو امام نہیں بنا رہا، وہ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے بنا دیا نا۔ وہ حدیث تو پورا پڑھے نا، قرآن اور میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اس کو پورا پڑھیں تو آپ کا بالکل آپ کا سارا
جو ہے مشکل ہی حل ہو جائے گا. پھر آپ کا اب شیخین کی خلافت ہی باطل ہو جائے گی. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخین کی خلافت جب اور آپ کا عقیدہ باطل ہے کہ امامت بالنص نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی باطل. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے بعد اتباع کرو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام, تو پھر کیوں کہتے ہو کہ نص نہیں ہے امامت میں؟ امامت اسی کو تو کہتے ہیں نا. جب امان من الضلالہ, گمراہی سے بچنے کا واحد طریقہ قرآن و اطرت کی اتباع ہے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نص. اب دیکھتے ہیں اطرت کون ہے. اس وقت اطرت کون ہے؟ اس وقت اطرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پھر اصل مسئلہ کہ یہ امامت نص کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, پھر یہ مسئلہ طے ہو گیا. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ نص نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ ابو بکر عمر کی خلافت, ان کو خلیفہ بننے کا حق تھا, یہ بھی طے ہوگا کہ ان کو کوئی حق نہیں تھا. جب ابو بکر عمر پہ واجب ہے کہ اطرت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع, وہ اطرت میں سے تو نہیں ہے نا. او بھائی کوئی کسی نے ادعا کیا کہ ابو بکر عمر بھی جو ہے کیا, یا عثمان جو ہے یہ اہل بیت میں سے کسی نے ادعا کیا نہیں. ان پہ واجب کیا ہے, وہ اطرت کی اتباع کریں. اور آپ پہ بھی واجب ہے کہ تصدیق کریں کہ ابو بکر عمر پہ واجب تھا کہ وہ اطرت کی اتباع کریں. اور جو اطرت کی اتباع نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک سے, وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کئی نتائج سامنے آ گئے. ایک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت ثابت ہو گئی آپ کے اپنی کتب سے اور حدیث متواترہ سے. اور یہ پرانی داستان کے نص نہیں ہے. نص متعین شخص کی نص, بالکل متعین شخص کی نص ہے. اطرت سے مراد ہو ہی نہیں سکتا اس ماحول میں جب وہ کہتا ہے اطرت کی بیان وہ صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا, نام سے کچھ نہیں ہوتا, نام سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اگر یہاں قرآن میں اگر کوئی آیا ہوتا نا کہ آپ کا امام مثلا حسن ہے, تو اللہ جانتا ہے کہ ابھی پورے عالم اسلام میں لاکھوں ملینز لوگ ہوتے اپنا نام حسن رکھتے اسی محبت میں کہ ہمارا ہم امام بن جائیں. قرآن مجید نے صفات بتا دیا بھائی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. یہ انفس کون ہے؟ یہ نفس کون ہے؟ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی اپنی کتابوں سے او بھائی مسلم میں دیکھو یہ پیغمبر جیسا, پیغمبر کے مرتبے پر وہ کون ہے جو بالکل پیغمبر جیسا ہے. علی علیہ السلام کے نفس, یہ حدیث آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہے. مجھ جیسا انت منی بمنزلتھا, اور ہارون بالکل موسیٰ جیسا تھا, اور ہارون بالکل جیسا موسیٰ جیسا تھا. کہ نفس نبی صلی اللہ, آپ قرآن سے دلیل مانگتے ہو جو جیس نفس نبی ہے, جو نفس بالکل نبی جیسا ہے, نبی کے مرتبے پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب قرآن نے تنصیص, اس سے زیادہ کیا تنصیص چاہیے؟ پیغمبر نے خود اس کی تفسیر کر دی میدان مباہلہ میں. وہ دیکھیں مسلم میں سعد وقاص کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے آئے, اور امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو نہیں لے کے آئے, عمر کو نہیں لے کے آئے, عثمان کو نہیں لے, انفسنا کس کو لے کے آئے؟ سید المسلمین علی علیہ السلام کو لے کے آئے. قرآن سے دلیل چاہیے. جو نفس نبی ہے, جو نفس ہے, اس پہ کسی اور کی اطاعت چل سکتی ہے, مگر یہ کہ آپ قرآن کو نہ مانیں. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا, اس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں, ان کے لیے صفات ہیں. جیسے مباہلہ میں جو ہے اللہ نے کہا کہ اپنے نفسوں کو لے کر جاؤ, اپنے نفسوں کو مقابلے میں ان کے لے کر جاؤ جو نبی کو جھوٹا مانتے ہیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفسوں کو لے کر گئے آیت مباہلہ میں, حدیث مباہلہ میں. تو اس میں پنجتن پاک حضرت امام حسن حسین مولا علی اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کے وارث, ان کی اتباع کے لیے کہا گیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے ان کی نسل سے 9 امام جو کہ جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں, ان کی اتباع کے لیے کہا گیا ہے. یہ ہے خلیفہ, یہ ہے دین کا نظام چلانے والے. تو جو ہمارے اہل سنت کے مولوی ہیں وہ کیونکہ قرآن کو تو مانتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہیں ان کو یا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, یا پھر وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ان کو مسئلہ ہے کہ جب قرآن اور اہل بیت کے لیے کہا گیا ہے احادیث میں, تو وہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت, کبھی کہتے ہیں قرآن اور تبلیغ. جو تبلیغی جماعت والے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے,
کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور تبلیغ کرنی ہے میرے دین کی. تبلیغ صرف ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو تبلیغ کا الفاظ ہے یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام سے، عوام الناس سے، اس امت سے کی ہے. کیا لوگوں یاد رکھنا علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی فاروق اعظم ہے، علی امام مبین ہے، علی ساقی کوثر ہے. تو اگر پوری، یہ بڑی زبردست حدیث ہے کہ آپ سرکار فرماتے کہ پوری دنیا ایک سائڈ پر چلے، مقصد پوری دنیا کا جو سوچ ہے وہ متفق ہو جائے ایک بات پر، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی سوچ کے برعکس اس کے خلاف دوسری طرف جائے، تو حضور فرماتے یاد رکھنا علی حق پر ہے. جو علی کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. تو اتنی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اتنی اتھینٹک احادیث ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. اتنی مخالفت کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے بدلے لیے گئے. کربلا کے بعد جب بی بی کے سر سے چادر چھنتی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر چھنتی ہے، تو اعلان یہ ہوتا ہے لوٹ لو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی چادریں، لوٹ لو خیموں کو، لوٹ لو. یہ وہ خیمے ہیں جن خیموں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس خیموں میں. تو مسلمانوں نے یہ بھی حیا نہ کیا. جب مسلمان اتنا بغض رکھتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر یقیناً یہ احادیث آپ کو بار بار سنانے کا ہمارا یہی مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. آپ سرکار کی احادیث ہے قرآن اور اہل بیت. اور حضور کے بعد اہل بیت میں پہلا نمبر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے خلیفہ بلا فصل ہے. تو خدا را اپنی آخرت کو بہتر کریں، خدا را اپنے شیعہ سنی کے تعصب میں نہ رہیں. اور یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اللہ یاری صاحب نے، اس باتوں کو سوچیے. یہ ویڈیو جا کے مولویوں کو دکھائیے. اہل سنت کی عوام جب یہ ویڈیو دیکھے تو وہ مولویوں کے پاس یہ ویڈیو لے جائے، بتائیں مولوی صاحب اس ویڈیو میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے جواب بتائیں. کیوں ہمیں اہل سنت جنریشن کو، اہل سنت کے بچوں کو، اہل سنت کی عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے کیوں دور رکھا گیا؟ کیوں ان کی مخالفت کی گئی؟ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب لازمی اپنی زندگی میں لائیں اور جانیں اصل دین کیا ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.